ویسے تو مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کروں یا اسے اس طرح سے ڈسکس کروں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ہماری قوم کی ہپوکریسی کو دوبارہ سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ معاملہ ہے عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری شادی کا۔ عامر لیاقت حسین صاحب ایک مذہبی اسکالر ہیں اور ٹی وی پر ایک انفلوئنشل شخصیت کے مالک ہیں۔ تو جیسے ہی ان کی تیسری شادی کی خبر پبلک ہوئی، سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ میمرز اور ٹرولرز کو کرنج کنٹینٹ مل گیا۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہر ہفتے کوئی بریکنگ نیوز مل جاتی ہے جسے ہم اتنا ٹرول کرتے ہیں، اس پر اتنی میمز بناتے ہیں کہ وہ ٹاپک ٹرینڈنگ میں آ جاتا ہے۔ تو اس ہفتے کا ٹرینڈنگ ٹاپک عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری شادی ہے۔ عامر لیاقت اور ان کی اہلیہ کے درمیان ایج گیپ بہت زیادہ ہے۔ ان کی اہلیہ کی عمر تقریباً 18 سال ہے، جبکہ عامر لیاقت حسین صاحب کی عمر تقریباً 48 سے 49 سال کے درمیان ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو عامر لیاقت حسین صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کیا ہے، اور اسلام 4 شادیوں کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی تمام بیویوں میں ایکولی جسٹس کر سکیں، ایکولی ان کو ٹریٹ کر سکیں، ان کے تمام رائٹس پورے کر سکیں، تو عامر لیاقت حسین صاحب نے ایک سنت کو فالو کرتے ہوئے تیسری شادی کی ہے۔ اب اگر اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو اسلام میں پیوبرٹی کے بعد یعنی بلوغت کے بعد شادی جائز ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کپل کی شادی کو اتنا زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہماری قوم کی ہپوکریسی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ عورت کو اس کی تعلیم پوری کرنے کا وقت دیا جائے، مورل سپورٹ کیا جائے، اسے فائنینشیل سپورٹ کیا جائے، اسے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنایا جائے، تو سوسائٹی میں میجورٹی یہی بات کہتی ہے کہ نہیں، اسلام میں بلوغت کے بعد شادی کا حکم ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی شادی ہو جانی چاہیے۔ اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیا ہمیں مسئلہ عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری شادی سے ہے یا عورت کو حق دینے سے ہے؟ چونکہ ہماری سوسائٹی ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں جب عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو سب لوگ اسلام کا حوالہ دے کر عورت کو باؤنڈ کرنے کی ناکام کوششیں کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی عورت پر، لیکن ہم سب اسلام کا استعمال کرتے ہوئے عورت کو پابند کر دیتے ہیں، اس سے تعلیم کا حق چھین لیتے ہیں، اس کو وراثت میں حق نہیں دیتے، اس کو فائنینشیل سپورٹ نہیں دیتے، اسے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں بناتے، اور اگر عورت ہمت کر کے کام کرنے لگ جائے تو وہاں پہ اسے وربل ابیوز کا سامنا رہتا ہے، ہراسمنٹ کا سامنا رہتا ہے، مینٹل ابیوز کا سامنا رہتا ہے، اور جب وہ اس سب کو رپورٹ کرتی ہے تو اسے کوئی بہتر رسپانس نہیں ملتا۔ ہمارے معاشرے میں ہر لحاظ سے عورت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر سال پاکستان میں بہت سی نان کنسینشول میرجز ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہر سال ایسے سینکڑوں کیسز ہوتے ہیں جن میں 14-15 سال کی لڑکی کی شادی 30-32 سال کے عمر کے شخص سے کر دی جاتی ہے، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، لیکن اوبویسلی عامر لیاقت حسین صاحب کی شادی کا کیس ایکسیپشنل ہے۔ جب بھی کوئی عورت کی آزادی کی بات کرتا ہے تو اس پر عورت مارچ کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، اسے لبرل کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے، اور جب کوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے تو اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ تم آج کل کی عورتوں کا موازنہ کس پاک ہستی سے کر رہے ہو۔ لیکن جب بات مرد کی شادی پر آئے تو 4 جائز ہیں، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آتی ہے، تب ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہم اب کس کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا کا 6واں خطرناک ترین ملک ہے عورتوں کے لیے۔ ہر سال ڈومیسٹک وائلنس کے ہزاروں کیسز ہوتے ہیں، ہر سال مینٹل ابیوز کے ہزاروں کیسز ہوتے ہیں، ہراسمنٹ کے ہزاروں کیسز ہوتے ہیں، ریپ کیسز ہوتے ہیں، لیکن ان پر کوئی بات نہیں کرتا۔ ریسنٹلی نور مقدم کا کیس جو ابھی تک ٹرائل میں ہی ہے۔ ہم کیوں عورت کی ترقی سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں؟ ہم کیوں اسے اس کی تعلیم مکمل کرنے کا حق نہیں دیتے؟ ہم کیوں اسے اس کی وراثت میں حق نہیں دیتے؟ ہم کیوں فیصلہ سازی میں اسے شامل نہیں کرتے؟ اسلام میں عورت کے کام کرنے پر، اس کے تعلیم حاصل کرنے پر، فائنینشلی آزاد ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی عورت کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اسے اس کی تعلیم کا حق نہیں دیں گے، اسے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں بنائیں گے، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ عورت ہمارے ملک کی 48% آبادی کا حصہ ہے، اور اگر ہم اپنے ملک کی 48% آبادی کو دیوار سے لگائے رکھیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہماری اکانومی کیسے سٹرونگ ہوگی؟ آج جب دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے،
ہم آج بھی ان فرسودہ رسومات کو فالو کر رہے ہیں اور عورت کو 4 دیواری میں قید کیے ہوئے ہیں۔ ان ٹریڈیشنز کا اسلام یا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دنیا دوسرے سیاروں کو ایکسپلور کر رہی ہے، لیکن ہم آج بھی عورت اور مرد کے حقوق کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی بھوک اور افلاس کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ اس سب کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ عورت کا ایجوکیٹڈ نہ ہونا، اس کا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہونا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہم دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شامل ہوں، ہمارا تعلیم کا نظام بہترین ہو، ہماری صحت کا نظام بہترین ہو، تو ہمیں اپنی عورتوں کو امپاور کرنا ہوگا۔ ہمیں ہماری عورتوں کو اسٹرانگ بنانا ہوگا۔ ہمیں ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، انہیں ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔